दुआएं पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं तहे से शुक्र अदा करता हूँ हजरत वाला का कि उन्होंने बहुत दूर से आकर हमें बहुत कीमती बातें सुनाई हैं। इंशाअल्लाह अभी 5-10 मिनट के अंदर दुआ हो जाएगी। आपके सामने मुख्तसर 2-3 बातें करनी है। अल्लाह ताला उस पर मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, अभी तक हम बयान सुन रहे थे कि बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाएं। ये कैसे बनाएं कि बच्चे माँ बाप की नक़ाली उतारते हैं। जिस तरह बाप होता है, जिस तरह माँ होती है, माँ बाप को देखकर बच्चे उसकी नकल उतारते हैं। अगर हम चाहते हैं जिस तरह अपने बच्चों को देखना चाहते हैं उस तरह अगर हम बन जाएंगे तो बच्चे भी उस तरह बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन हमारे बच्चे नेक बन जाएं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन बात है। इस वजह से सबसे पहले अपने आप को बनाने की कोशिश करें। जब बच्चे देखते हैं कि हमारे अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं। जब हमारे औलाद हमें देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो बच्चे भी कुरान की तिलावत में लग जाते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि हमारे वालिदैन जिक्र कर रहे हैं तो बच्चे भी जिक्र में लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे बच्चों ने, आज हमारे औलाद ने हमें इस हालत में देखा है कि हम फजर की नमाज छोड़कर सो रहे होते हैं तो हमारे औलाद भी नमाज छोड़कर सो रहे हैं। हमारे औलाद ने हमें देखा कि हमारे हाथों में मोबाइल होते हैं घर में तो बच्चों के हाथों में भी मोबाइल आ गए। हमारे बच्चों ने देखा कि हमारे अब्बू के सर के ऊपर टोपी नहीं है तो बच्चों ने भी अपने सर के ऊपर से टोपी को उतार दिया। जब बच्चों ने देखा, जब बच्चियों ने देखा कि हमारे माँ के सर के ऊपर दोपट्टा नहीं है तो मेरे दोस्तों, हमारे बच्चियों भी अपने सरों से दोपट्टा उतार कर फेंक दिया। तो सबसे पहले जब माँ बाप अपने आप को नमाजी बनाएंगे, अपने आप को कुरान के साथ जोड़ेंगे, अपने साथ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक पैदा करेंगे तो ये माँ बाप का असर बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है। जब माँ बाप के अंदर तक़वा आता है, जब माँ बाप के अंदर अल्लाह का डर आता है, जब माँ बाप के दिल में अल्लाह का खौफ आता है तो फिर उनके गोदों से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा होते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह जैसे पैदा होते हैं। अगर हमारे अंदर तक़वा नहीं है, अगर हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, हम बेहयाई के रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर हमारे घरों में अल्लाह के वली नहीं बल्कि अल्लाह के दुश्मन पैदा होते हैं, बेहया औलाद पैदा होते हैं और गलियों के अंदर, बाजारों में नाचने वाले पैदा होते हैं। तो अपने बच्चों की इस्लाह के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह करना ज़रूरी है। मैंने सुना है कि औरतों का भी इंतज़ाम किया गया है, तो मैं औरतों के लिए एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। वक्त तो बहुत हो चुका है कि हज़रत फरमा रहे थे कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, नौजवान भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं, मस्तूरात भी पढ़ सकते हैं। उम्र की कोई क़ैद नहीं है सीखने के लिए। तो मस्तूरात आए हुए हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ कि औरतें भी बड़ी उम्र में होकर भी कुरान सीख सकती हैं और कुरान के हाफिज़ा बन सकती हैं। मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुम एक बहुत बड़े अल्लाह वाले अभी हैं, बाहयात हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। वो अपने किताब में एक वाक़या नकल करते हैं, बयान करते हैं कि मेरे ताल्लुकात में से, उनके दोस्तों में से एक दोस्त था जिनके 12 बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे घर के अंदर 12 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहता हूँ, इसका कोई इंतज़ाम करना चाहिए, इसका कोई निज़ाम करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बीवी से बात की और ये मशवरा, ये बात उनके सामने पेश किया
میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ عورت حافظ قرآن ہو، وہ میرے گھر میں آئے اور میرے بچوں کو قرآن سکھائے، دین سکھائے۔ تو دوستوں بیوی بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی سرتاج بہت اچھی بات ہے، آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی تلاش کیجئے، میں بھی تلاش کرتی ہوں، اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو حافظ قرآن ہے آپ اسے نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کر آئیے، وہ بچوں کو دین سکھائے گی۔ 1 سال گزر گیا، شوہر بھی ایسی عورت کو تلاش کرتا رہا، اس کی بیوی بھی ایسی عورت کو تلاش کرتے رہی۔ 1 سال گزرنے کے بعد میرے دوستوں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اے سرتاج آپ تھوڑا آئیے، تو وہ آئے، بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے سرتاج آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر حافظہ عورت آئے جو آپ کے بچوں کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں، آپ یہ قرآن لے لیجئے، آپ کی حرمت، آپ کی بیوی 1 سال کے اندر حافظ قرآن بن چکی ہے، اس قرآن کو لے لیے اور جہاں سے چاہیے آپ پوچھتے جائیے، میں پڑھتی جاؤں گی۔ میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنیں، یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی قریب کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک عورت جس کے 12 بچے ہو اور اسے کتنا کام ہوگا اسے آپ جانتے ہیں، اتنے کاموں کے باوجود ایک عورت 1 سال کے اندر قرآن پڑھ سکتی ہے اور حافظ قرآن بن سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں مجھے بتاؤ کیا ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت کر کے قرآن کو نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ جب ماں کے اندر دین آ جاتا ہے تو پھر بچوں کے اندر دین آ جاتا ہے، پھر شوہر کے اندر دین آ جاتا ہے، پھر بھائیوں کے اندر دین آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر دین آ جائے تو یہ دین بچوں کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بڑے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنا ایک دل کا درد آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا۔ میں مثال کے طور پر آپ کے بات کو سامنے رکھوں گا، کھل کر نہیں بولوں گا، آپ بڑے عقل مند لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ جناب سابق کونسلر نیاز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، ذرا سوچئے ایک محلے کے اندر جہاں مسلمانوں کی بہت سی آبادی ہے اور اکثر بلکہ پورے گھر مسلمانوں کے گھر ہو، اور اس محلے کے اندر ایک ایسی اسکول ہو جہاں ہمارے بچے جا کر وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں پڑھانے والے بھی مسلمان ہو اور وہاں کا محتمم اور پرنسپل ہے وہ بھی مسلمان ہو، اور اس اسکول کے اندر یہ قانون آ جائے کہ 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی، 10 سال کی بچی یا 11-12 سال کی بچی اپنا دوپٹہ اتار کر اسکول کو آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اسکول میں آنے کی اجازت نہیں۔ اس محلے کے اندر یہ قانون آ جائے کہ ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ ٹوپی پہن کر اسکول کے اندر نہیں آ سکتا، اگر اسکول کے اندر داخلہ لینا ہے تو ٹوپی نکال کر باہر رکھو اور اسکول کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ذرا سوچیں، یہ ہماری لڑکی ہے 12 سال کی، 11 سال کی، یہ تمہاری بچی ہے اور اس وقت اسکول کا یہ قانون ہو کہ شریف پہن کر اسکول کے اندر نہیں آ سکتی، ہمارا اسکول کا قانون ہے۔ اب ہمارے ذرا غیرت ایمانی ذرا دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، اگر دوسروں کو جو ہوا وہی ہمیں ہوا۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے آستی کے اوپر، جائیداد کے اوپر اگر کوئی آدمی انگلی اٹھاتا ہے تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اسے چھوڑ دے، بلکہ اس کی انگلی کاٹنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے باپ داداؤں کو، اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بنا کہے تو ہمارے غیرت یہ گوارا نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے آ کر اس کی زبان کو کاٹ دے۔ آج ہمارے غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ میں اسکول کا نام نہیں لے رہا ہوں جان بوجھ کر،
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اسکول اچھی نہیں ہے، بلکہ اس اسکول کے اندر تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے، اساتذہ بھی اچھے ہیں، ہیڈ ماسٹر بھی اچھا ہے۔ بس یہ کہنا ہے کہ ہم سب مل کر ایک محبت کے ساتھ اس اسکول کے بڑے جو لوگ ہیں ان سے جا کر بات کریں۔ اگر اس اسکول کے اندر یہ قانون بنا دیا جائے، میرے طرف متوجہ ہو جائے، تھوڑی دیر رک جاؤ، دو ہاتھ رکھ دو۔ اگر میں یہ بات درد دل سے رکھ رہا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے یہ بات رکھی لیکن بات حل نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں جناب نیاز صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر چاہے تو یہ قانون بنا سکتے ہیں، پوری قانون جو ان کا ہے الحمدللہ اسی طرح باقی رہے، بس ہمیں 2 پرمیشن چاہیے۔ ہماری جو بچی اسکول کو آئے گی مخنے کے ساتھ آئے گی، نقاب نہیں، صرف مخنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو بچہ اسکول کو آئے گا ٹوپی پہن کر آئے گا۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، جو بچہ 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں ٹوپی نکال کر اسکول کو جائے گا تو کیا وہ 20 سال کی عمر میں ٹوپی پہنے گا؟ جو ہماری لڑکی 10 سال کی بچی 11 سال کی بچی اور نقاب اور دوپٹہ نکال کر اسکول کو جائے گی تو کیا وہ 20 سال کی عمر میں جا کر دوپٹہ پہنے گی؟ ہماری غلطی ہے، اللہ کی پکڑ سب کو ہونی ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پورے بڑے لوگ مل کر سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ آرام سے ہو سکتا ہے، بس قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے نماز ایمان کا ایک حصہ ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح حیا ایک ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوپٹہ اوڑھنا، پردہ کرنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح عورت کے لیے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے میں آج درد دل کے ساتھ یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب اقبال صاحب دامت برکاتہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بڑے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں ایک محبت کے ساتھ سنجیدہ مزاج لے کر وہاں جا کر لوگوں سے بات کریں کہ ہمارے محلے میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات اب کہی گئی ہے اسے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔